فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے، میں تمہیں بتاؤں قبر کے اندر عذاب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا کہ قبر کے اندر عذاب کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہیں تم لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو قبر میں دفنانا بند نہ کر، مجھے ڈر ہے۔ اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت عذاب، بڑا سخت مسئلہ ہے قبر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسا بندہ، حضرت عمر فاروق اعظم جیسا بندہ، جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت عطا فرما دی۔ حضرت عمر نے ایک مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا، فرماتے ہیں کاش میں یہ مٹی کا ڈھیلا، حساب تو نہ دینا۔ جو بڑے تھے، بڑے وہ ڈرتے ہیں جو بڑے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چھوٹوں کو ہو کیا گیا۔ حالانکہ ہمارے اعمال بھی ایسے نہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی ہم ڈرتے نہیں۔ جو بڑے تھے، جن کے کام بھی اچھے تھے، جنہوں نے نیک کام کیے، جنہیں حضور نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی۔ قریب کے جو لوگ ہوتے وہ کہتے حضرت عثمان غنی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جنہیں حضور نے آپ کو یہاں چلتے پھرتے جنت کی ضمانت عطا فرمائی، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جس محبوب نے مجھے جنت کی ضمانت دی ہے نا، اسی محبوب نے فرمایا کہ یاد رکھنا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ قبر ہے، پہلی۔ جس نے یہ پار کر دیا، جو یہاں سے بچ گیا، اس کے لیے آسانی ہے، اور جو یہاں پھنس گیا وہ پھر پھنس گیا، وہ تو قیامت تک کے لیے۔ آپ یاد کریں، حشر تو چلے بڑی بات ہے، حشر تو چلے بڑی بات ہے، آپ چھوڑیں حشر کو، بعد میں بات کریں حشر کی۔ آپ کبھی سوچیں نا، جو آج ہمارے یہاں سے فوتگی ہو رہی ہے، جس کو ہم دفنا کے آ جاتے ہیں، اور جن کو ہم دفنا چکے، کب کے ہمارے پردادا، کب کے ہمارے دادا قبروں میں بند ہیں۔ ویسے ہم اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہوگا، لیکن اگر آپ یاد رکھیں اگر ایسے گناہ ہوں گے، اگر ان پر عذاب ہوتا ہوگا، تو کب سے وہ قبروں کے اندر بند ہیں، کب سے؟ اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ نہیں پتا ہے، اور قبر کے اندر عذاب مسلسل ہو رہا ہے، کنٹینیو، کوئی سٹاپ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کنٹینیو۔ اگر آپ حشر کو چھوڑ بھی دیں، خالی قبر کو لینا بڑا سخت مسئلہ ہے، بڑا سخت صاحب، آسان نہیں۔ اب تو ہر تیسرا آدمی گیا ہنستا ہوا، دانت دکھاتا ہوا، اس نے جا کے جنازہ اٹھایا، کندھا دیا، ہنستے ہنستے پیچھے آیا، بات کی، فون لگایا، بس ہنستا رہا، مٹی دی، بس چلا گیا۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جنازے میں ہنستا ہوا دیکھا، آپ نے فرمایا میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، کبھی تجھ سے نہیں بولوں گا، میں کبھی بات نہیں کروں گا۔ آسان بات ہے۔ حضرت عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس لوگ آتے، جنازہ سامنے رکھا ہوتا، آپ سے فرماتے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ فرماتے میں کیا نصیحت کروں ان لوگوں کو، میں کیا بتاؤں انہیں، کیا تقریر کروں میں ان کے اوپر؟ جو بندہ سامنے پڑے ہوئے جنازے سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، وہ میری زبان سے کیا نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ کیا زبان سے نصیحت ہے؟ سامنے جنازہ پڑا ہے، اس کو قبر میں دفنا کے آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور کوئی ایسے نہیں، جلیل القدر نبی۔ آپ نے حضرت اسرائیل کو موت کا جو فرشتہ ہے اس سے فرمایا، آپ نے فرمایا بھئی یاد رکھنا کہ جب تو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو مجھے بتا کے آنا، پہلے پیغام دے دینا کہ آپ کی روح قبض ہونے لگی ہے، اچانک نہ آنا۔ موت کسی کو بتا کے آتی ہے؟ نہیں، اچانک دبوچ لیا۔ حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے نا، تو فرشتے سے وعدہ لے لیا کہ بتا کے آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت اسرائیل آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی بتاؤ ملنے آئے ہو؟ کہا حضور ملنے بھی آیا ہوں میں، آپ کو ساتھ لینے بھی، آپ کی روح کاٹنے کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تجھ سے تو میں نے وعدہ لیا تھا کہ تو نہیں آئے گا اچانک، تو مجھے پہلے پیغام دے گا۔ موت کے فرشتے کا جواب سننا، آپ کیا سوچتے ہیں اچانک موت آئی؟ اچانک نہیں صاحب، آپ کو پیغام ملا،
आपको बड़े पैगाम, बड़े कासिद आए आपके पास, बड़े खत आए। उस फरिश्ते ने मौत के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत आपको मैंने पैगाम भेजा था, कासिद भेजा था आपके लिए खत आया था, संदेशा आया था आपके लिए, पत्थर मैंने भेजा था आपके लिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे पास कोई पत्थर नहीं आया, मेरे पास कोई संदेशा नहीं, कोई पैगाम नहीं, कोई कासिद नहीं। फरिश्ते ने अर्ज की, कहा हुजूर कितने जनाजे आपने दफन किए, कितने जनाजों को आपने कंधा दिया, इन हाथों से आप कितनी कब्रों पर मट्टी डाल के आए, बताइए ये पैगाम नहीं था तो क्या था, ये कासिद नहीं था तो क्या था, ये उठते हुए जनाजे आपके लिए पैगाम है। सिर्फ आम बात नहीं, आपने मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये कोई छोटी बात है? आप भूल गए उस बंदे को, कितनी कब्रें आपने दफन कर दी, कितने मुर्दों को आप कब्र के आ गए, आप भूल गए अपना किया हुआ, सब भूल गए आप। अगर आपको याद होता तो आपका अंदाज ये नहीं होता, अगर आपको याद होता तो आपके लबों पर हुजूर के लिए दुरूद भी होता, और आपकी पेशानी पर, यहाँ पर जो है वो कोई आम बात नहीं होती, यहाँ पर आपकी पेशानियां सजदे के नूर से ऐसी मामूर होती, ये बंदा देखता तो समझ जाता ये कोई आम बंदा नहीं आ रहा है, ये मोहम्मद अरबी का आशिक।